أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ 17 اکتوبر سن 1900 مولوی جمال الدین صاحب ساکن سید والا نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود سے دریافت کی۔ ما کافر سلیمان البقرہ آیت 103۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا بعض نابکار قومیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بت پرست کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی تردید کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف واقعات پر بحث کرتا ہے اور قرآن کل دنیا کی صداقتوں کا مجموعہ ہے اور سب دین کی کتابوں کا فخر ہے، جیسے فرمایا فیہا کتب قیمہ اور یتلو صحف مطہرہ۔ پس قرآن کریم کے معنی کرتے وقت خارجی قصوں کو نہ لیں بلکہ واقعات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثلا قرآن کریم جو سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسماء سے شروع کرتا ہے تو اس میں کیا راز تھا؟ کیونکہ بعض قومیں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اور اس کی صفات رب رحیم رحمان مالک یوم الدین سے منکر تھیں، اس لیے اس طرز کو لیا۔ یہ یاد رکھو جس نے قرآن کریم کے الفاظ اور فقرات کو جو قانونی ہیں ہاتھ میں نہیں لیا اس نے قرآن کا قدر نہیں سمجھا۔ اب دیکھو یہاں خالق العالمین نہیں فرمایا بلکہ رب العالمین فرمایا، اور رب العالمین اس لیے بھی فرمایا تاکہ یہ ثابت کرے کہ وہ بسائط اور عالم امر کا بھی رب ہے، کیونکہ بسیط چیزیں امر سے ہیں اور مرکب خلق سے۔ اس لیے کہ بعض قومیں ربوبیت کے منکر ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملتا ہے، مثلا اگر دودھ ملتا ہے تو اگر ہم کوئی گناہ کر کے گائے یا بھینس وغیرہ کی جون میں نہ جاتے تو دودھ ہی نہ ہوتا، اور خلق چونکہ قطع و برید کرنے کا نام ہے اس لیے اس موقع پر رب العالمین کو جو اس سے افضل طرح بیان فرمایا۔ اس طرح رحمانیت رحیمیت کے منکر دنیا میں موجود ہیں۔ غرض قرآن کریم مذاہب باطلہ کے عقائد فاسدہ کو مد نظر رکھ کر ایک سلسلہ شروع فرماتا ہے۔ اسی طرح پر اس قصے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بریت منظور ہے اور ان کو اس ناپاک الزام سے بری کرنا مقصود ہے جو ان پر لگایا جاتا ہے کہ وہ بت پرست تھے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا وما کافر سلیمانو، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ 20 اکتوبر سن 1900 مولوی جمال الدین صاحب سید والا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں اپنے واقعات سنائے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا آج میں ایدناہ بروح القدس کی بحث لکھتا تھا جس میں نے بتایا ہے کہ مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں، روح القدس کے فرزند وہ تمام سعادت مند اور راست باز لوگ ہیں جن کی نسبت قرآن شریف میں انا عبادی لیس لک علیہم سلطان وارد ہے، اور قرآن کریم سے دو قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے۔ اول وہ جو روح القدس کے فرزند ہیں اور بن باپ پیدا ہونا کوئی خصوصیت نہیں، دوم شیطان کے فرزند۔ 21 اکتوبر سن 1900 آج صبح کی سیر میں علماء سو کی حالت پر حضور نے اظہار افسوس کیا اور فرمایا کوئی ایسا آدمی ہو جو ان کو جا کر سمجھا دے اور کہے کہ تم کوئی نشان مل کر صدق دل سے دیکھو۔ پھر فرمایا یہ لوگ کم ہی امید ہے کہ رجوع کریں، مگر جو آئندہ ضروریت ہوگی وہ ہماری ہوگی۔ اسی لیے مسیح پاک فرماتے ہیں وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔